یقین یعنی بھروسہ ایک ایسی چیز ہے جب بھی آپ کے دل میں آ جاتی ہے تو یہ یقین آپ کو عمل پہ کھڑا کر دے گا، یعنی آپ کو عمل کرنے پہ مجبور کر دے گا۔ چلیے مثال کے ذریعے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ فلاں دوست جو اب پریشانی میں مبتلا ہے، اگر میں اس کی پیسوں کے ذریعے مدد کر دوں تو وہ اس مصیبت سے باہر آ سکتا ہے، اور آپ کے دل میں یہ بھی یقین ہے کہ وہ پیسہ واپس بھی کرے گا، ریٹرن بھی کرے گا، تو بتاؤ کیا یہ یقین آپ کو عمل کرنے سے روکے گا؟ نہیں۔ آپ اپنے جیب سے پیسے نکالو گے یا فلاں دوست لوگے یا پھر ماں باپ سے لوگے، اس کی مدد ضرور کرو گے، کیونکہ آپ کے دل نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ریٹرن کرے گا، آپ کو یقین آ چکا ہے۔ اور یہی یقین اگر اللہ پہ آ جائے تو بات بڑی ہے، غور سے سننا۔ یہی یقین جب اللہ پہ آ جاتا ہے تو اللہ روزی کا انتظام کر دیتا ہے، اللہ آپ کو مصیبتوں سے بلاؤں سے باہر نکالتا ہے۔ اس لیے یقین کا ہونا اللہ پہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ایمان کا وہ حصہ ہے جہاں تک پہنچتے پہنچتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یقین بہت بڑی شے ہے۔ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ یہ کہہ دیتے ہو کہ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، بشرطے کہ میں ان ہدایات پہ عمل کروں جس کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے، بشرطے یہ کہ میں وہ کام کروں جس کے ذریعے اللہ رب العزت مجھے روزی دے گا، تو بتاؤ کیا آپ کبھی شرمندہ ہوگے؟ نہیں۔ آپ کا یقین ہے کہ موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ساری دنیا آپ کے خلاف سازشیں کرے، جب تک آپ کا وقت نہیں آتا تب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ یقین ہے۔ چلیے اور زیادہ مثال دے کے آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کو یقین ہے کہ آگ جلانے کا کام کرتی ہے، آگ جلاتی ہے، اگر میں آگ میں ہاتھ ڈالوں گا میرا ہاتھ جل جائے گا۔ اگر آپ یا پھر دنیا کا کوئی بھی آدمی آگ میں کوئی کپڑا پھینکے تو کپڑا جل جائے گا۔ تو اسی طرح یقین ہے آگ جلانے والی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے۔ غور سے سننا، سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی دنیا ڈرتی ہے ہر سانپ سے کہ کئی کمبخت یہ بھی زہریلا نہ ہو، ڈرتی ہے نا۔ صرف گمان ہے، یقین نہیں ہے کہ ہر سانپ زہریلا نہیں ہوتا، لیکن کیا پتا میرے گمان کے مطابق یہی زہریلا نکلے۔ اسی طرح پورا یقین تو بہت دور کی بات ہے لوگوں، صرف گمان آ جائے کہ اللہ کرنے والی ذات ہے، صرف گمان آ جائے کہ اللہ ہی مدد کرے گا، اللہ ہی مصیبتوں سے باہر نکالے گا، اللہ ہی کوئی نہ کوئی حل نکالے گا، بشرطے کہ میں مومن بن کے رہوں، بشرطے کہ میں ان عمل کو کروں جن کا حکم مجھے میرے رب نے دیا ہے، آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بس زندگی پار ہے۔ کیا یقین ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا اللہ پر، کس قدر یقین، پہاڑ جیسا مضبوط یقین۔ ڈھیروں قصے موجود ہیں، اور ان کے بعد ان کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، کس قدر ان کا ایمان مضبوط تھا۔ صحابہ کو دیکھ کر، صحابہ کی سیرت کو پڑھ کر، نبی کی زندگی کو پڑھ کر۔ آج میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہندوستان کے بہت بڑے ولی نظام الدین اولیاء، انہوں نے 10 بادشاہوں کی زندگی اپنے آنکھوں سے دیکھی، 10 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے، اور ایک بادشاہ نے تو خواہش جتائی کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں آپ سے۔ تو انہوں نے خط میں لکھا کہ مجھے آپ سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، 9 بادشاہ آپ سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، میں ان سے نہیں ملا، آپ سے کیوں ملوں؟ نہیں ملنا مجھے کسی ایسے بندے سے ملنا ہی نہیں جس کا یقین اللہ پہ نہ ہو، نہیں ملنا مجھے، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں، میری روزی روٹی اللہ نے سنبھال رکھی ہے۔ انکار کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کیسے نہیں ملو گے، میں بادشاہ ہوں، میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، میں ملاقات کروں گا۔ دوسرا خط انہوں نے لکھ کر بھیجا کہ ناچیز کے گھر پہ 2 دروازے، ایک فرنٹ ڈور ہے، ایک بیک ڈور ہے، آپ اگر فرنٹ ڈور سے انٹری کرتے ہو، اگر گھر میں داخل ہوتے ہو تو میں بیک ڈور سے نکل جاؤں گا باہر، مجھے ملاقات کرنی ہی نہیں آپ سے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا یقین اللہ پہ اس قدر مضبوط تھا کہ نہ بادشاہ کی ذات نہیں ہے میری بگڑی بنانے والی،
بادشاہ کے چند سکے میری زندگی نہیں سنوار سکتی، میری زندگی سنوارنے کا کام اللہ کرے گا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم تمام لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ اللہ پہ یقین کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو جتنا ممکن ہو سکے اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔